السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ارشد شریف، ذل شاہ اور بے شمار پاکستانیوں، معصوم پاکستانیوں کے قاتلوں، آپ سب کو رمضان مبارک۔ امید کرتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم کو اپنے صغیرہ کبیرہ اور جتنے بھی اپنی جانوں پہ ظلم کیے، اللہ کریم ہم کو ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا اس بابرکت مہینے میں کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا نہیں کیا۔ جو بھی اللہ کی مخلوق پہ ظلم ڈھائے، ان سے توبہ کرنے کی امید ہے کہ یہ ہم کو موقع ملا ہے، اور ان سے توبہ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب آتا ہوں اس خبر کی طرف جو دو تین دن پہلے شاید سنی میں نے، 2 دن پہلے، کہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تو سچ پوچھو کہ جو الفاظ زبان سے پہلے نکلے وہ کیا تھے؟ پھر بھاگ گئے۔ تو میرا خیال ہے جس نے بھی وہ خبر پہلی دفعہ سنی ہوگی، سب کی زبان پہ یہی الفاظ آئے ہوں گے کہ پھر بھاگ گئے، پی ڈی ایم والے، ان کے سپورٹر پھر بھاگ گئے۔ مطلب یہ ہنسی والی باتیں ہیں، مطلب ان کو کوئی اشارہ نہیں چل رہا، اتنی بیوقوفانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جب قوم کھڑی ہو گئی ہے تو کیا کر سکتے ہو تم؟ طرح طرح کے ماڈلز پہ غور کر رہے ہو کہ وہ طریقہ کر لیں، وہ طریقہ کر لیں، وہ طریقہ کر لیں، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوتا جب قوم جاگ جائے۔ قوم کو شعور آ چکا ہے، آپ کی 70 سالہ کارکردگی پہ آخر کار قوم کو سمجھ لگ چکی ہے کہ تم لوگ 70 سال میں کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ قوم کو لائنوں میں لگا دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا میں، دنیا ٹی وی والے چیخ چیخ کے رپورٹنگ کر رہے تھے کہ شہباز شریف نے آٹے کے ڈپو کا دورہ کیا، شاید آج یا کل، تو وہ ادھر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچے اور شہباز شریف لوگوں کی مشکلات پوچھ رہے تھے، اور ان مشکلات کو سن کے فوری ایکشن کا آرڈر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے پاکستان کو، پٹڑی پہ چڑھے ہوئے پاکستان کو لائنوں میں لگا کے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، گھی کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے لائنوں میں لگا کے ان کو ذلیل کے، تو ان کو حال پوچھ رہے ہو کہ کیا مشکل ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ پاگل انسان، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا مشکل؟ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ سنا ہوا تھا وہ لفظ، کیا کہتے ہیں؟ مار کے چھمکا پوچھنا کتھے کتھے لگیاں نے۔ کوئی کامن سینس؟ لگتا ہے خان کے ڈر سے یہ حواس باختہ ہی ہو گئے ہیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، کیونکہ سمجھ کی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ ادھر وہ اس کو، للو کو، بلاول کو دیکھو، مریم نواز کو دیکھو، چیخ چیخ کر ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو پاگلو، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم سن رہی ہے؟ کیا قوم کو ابھی بھی بیوقوف سمجھتے ہو؟ ابھی بھی بیوقوف سمجھتے ہو؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ آپ اور آپ کے سپورٹر، ہاں، آپ اور آپ کے رساگیر، جن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بھائی قوم نے تو نہیں بولا تھا کہ لوٹ مار میں اس حد تک چلے جاؤ کہ ملک پہ قرضوں کے پہاڑ بن جائیں، اور اتنے ہی آپ کی جائیدادوں کے پہاڑ بھی بن جائے دوسری دنیا میں۔ تو خدا کے بندو، ابھی بھی ٹائم ہے، یہ پاک مہینہ بھی آ گیا ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یہ جو انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزیاں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ لگتا تو ایسے ہے کہ آپ کی میٹنگز میں اگر کوئی
کسی طرح سے بھی خان کا نام لیتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی جاتا ہے، آپ ساروں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، اس میں بھی، خان کے آنے میں بھی یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، کیونکہ خان جیسے لوگ آئے دن نہیں آتے، کبھی کبھار آتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ساری آپ کی سازشیں، یہ سارے آپ کے جتنے بھی ترکیبیں جتنی کر رہے ہیں سب ناکام ہوں گی۔ اس لیے ہوں گی کہ اب قوم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ قوم آپ کی لگژری لائف سٹائل نہیں دیکھتے، قوم آپ کے بنگلے محلات، آپ کی شوگر ملیں، اور وہ کیا تھا وہ بندہ یار، کیا نام اس کا، وہ جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے، ملک ریاض، قوم کو اس حد تک پہنچا دیا کہ قوم نے رشوت دینا اور لینا ایک زندگی کا ایک طریقہ بنا لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک نارمل بات ہے ہمارے اس معاشرے میں، اور ملک ریاض نے کیا بولا کہ میں اپنی فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں۔ ہاں، وہ پہیے لگانے والے کی اتنی عزت، اتنی ریسپیکٹ، ہر ادارے میں اس کے بندے ہر ادارے میں دم ہلاتے ہیں اس کے آگے۔ یہ آپ نے معیار بنا دیا اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا، کہ جو سب سے زیادہ کرپشن کرتا ہے وہ اونچے رتبے پہ بیٹھتا ہے، جو سب سے زیادہ چور اور لٹیرا اس کا حکم چلتا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے بھی دم ہلاتے ہیں اس کے آگے، اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ساری ریڈ لائنیں کراس کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی مال و دولت کی محبت، اتنی قبضہ برقرار رکھنے کی ہوس، نہیں، جو آج ہے یہ کل نہیں رہے گا، جو کل ہے وہ بھی کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ زندگی ایسے ہی ہے۔ آج جو ان سٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، جو ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل کوئی اور بیٹھے گا۔ لیکن یاد رکھو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھنے والوں، کبھی جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے ماں باپ نے بھی بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ کی ہوں گی کہ میرا بچہ لیفٹیننٹ بنے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا اور ملک کی خدمت کرے گا۔ افسوس کہ آج یہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے کہ چند لوگوں نے ملک کو یرغمال بنا لیا ہے۔ چند لوگ صرف چند بندوقوں کے زور پہ یہ رقم پھیل کر رہے ہیں، چند بندوقوں کے زور پہ معصوم انسانوں کو گرفتار کر رہے ہیں، بالکل بوگس اور بیوقوفانہ FIRs۔ دنیا کے کسی بندے کے آگے اتنی تعداد کی FIRs کی بات کرو تو سچ پوچھو تو سننے والا اسی وقت پاؤں سے جوتا اتار لے گا، لیکن لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آ جائے گی، انشاءاللہ آ جائے گی، کیونکہ اب قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے کوئی اور ایکسٹریم سٹیپ بھی لے لیا تو تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو بین کر کے ان لوگوں کو جکڑ کے زنجیروں میں اور ایسا کر، نہیں، یہ کروڑوں کی تعداد ہے، یہ کروڑوں کی تعداد ہے، اور دن بدن ان کا جذبہ اور مزید ہوتا جا رہا ہے۔ تم جتنا ظلم کرتے جاتے ہو اتنا ہی ان کے لوگوں کا ڈٹرمینیشن مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ان کا فیصلہ، ان کا جو انہوں نے ارادہ کر لیا، مصمم ارادہ کہ اب باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، کیونکہ جو بندے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے جنہوں نے آئین بھی توڑ ڈالا، ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ تو ناخن کھینچنے والے لوگ ہیں معصوم لوگوں کے، وہ تو معصوم لوگوں کے جیلوں میں بلا وجہ جیلوں میں ڈالتے وقت ان کو خیال تک نہیں آتا کہ ان کے معصوم بچے گھر میں بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ترس رہے ہوں گے، یہ خبر نہیں ہوتی، یہ ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مال و دولت کی محبت اتنی سر چڑھ کے بولنے لگتی ہے
کہ انسانی حقوق کی وائلیشن کیا ہے ان کے آگے، لیکن یاد رکھو آپ کے گرد حلقہ تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بھی نظام قدرت ہے۔ اگر اللہ معاشروں میں، ملکوں میں کوئی اپنے خاص بندے بھیجتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ اللہ پاک رسی دراز کرتا ہے، لیکن رسی ایک دن کھینچ بھی لیتا ہے۔ یاد رکھو یہ ظلم کی داستان رکنے والی ہے، اور جتنا جلدی اس کو روک دو اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ کی پارٹیز کے ممبران بھی جو ہیں ان ساروں کو بٹھا کے ایک میٹنگ کرو، بجائے اس کے کہ تم 15 20 30 40 جو مفاد پرست ٹولہ ہے یہ بیٹھ کے تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح خان کو ناکام کیا جائے، کس طرح خان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، کس طرح اس کی پارٹی کو ختم کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اپنی پارٹی کی سربراہی کرنے والوں ذرا اپنی پارٹی کے سارے ممبران کی میٹنگ بلا کے ان سے پوچھو، ان سے رائے لو کہ یہ جو مظالم تم کر رہے ہو اس پہ ان کی کیا رائے ہے۔ تو میرا قوی ایمان ہے کہ آپ کی پارٹی کی ٹوٹل ممبرشپ جتنی ہے اس میں سے اکثریتی فیصلہ یہ آئے گا کہ یہ بات بلشٹ بند کرو، یہ کافرانہ روش بند کرو، اپنے ہی لوگوں پہ مظالم بند کرو۔ تو مطلب کچھ بھی کر لو، اب قوم کا جذبہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قوم نے اتنا لمبا چوڑا فرق دیکھ لیا، اتنا فرق، اتنا زمین و آسمان کا فرق، اور قوم نے دیکھ لیا کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا لائف سٹائل، جن کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جن کو دنیا جہان کی سمجھ نہیں ہے، ان کو لیڈر بنا رہے ہو، غلطی پہ غلطی۔ یہ 2 بچوں کو لیڈر بنا رہے ہو، بلاول کو ساری دنیا کی سیریں کرائی جا رہی ہیں، اس کی ریزمی بنائی جا رہی ہے، بلاول کی کسی اینکر کے سامنے اس کو بٹھاؤ نا ذرا، کیسے اس کی بولتی بند کرتا ہے، یہ چیخ کے اس کے تو وہ بیانات ہم کو آج بھی یاد ہیں کہ پاگل بچے کو کسی نے تقریر لکھنے والے نے یہ بھی لکھ کے دیا ہوگا کہ اس طرح کی زبان استعمال کرو، کبھی اس کو یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ چیخ کے بات کرو، کبھی اس کو کہتے ہیں دھیرے سے بات کرو، کبھی اس کو کہتے ہیں گالی دے کے بات کرو، جیسے مریم کو جو ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے تقریریں لکھ کے دینے والے، مشورے دینے والے، وہ کہیں نہیں چھوڑ رہے، اس پارٹی کا ستیہ ناش ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اچیو تو کچھ نہیں کر رہی، اس کے خلاف تو مرد بھی عورتیں بھی سب اس پہ ہنس رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو بڑی وزیر اعظم بننے کی جلدی ہے، کیونکہ رسا گیروں نے شاید ان کو تھوڑا بتایا ہوا ہے کہ نہیں ہم آپ کو ایکسپیرینس دلوا رہے ہیں، آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، اس کو بڑی جلدی ہے۔ مریم کو لگتا ہے بلاول سے بھی زیادہ جلدی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، نہیں، کوئی چانس نہیں ہے، یہ قوم اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب کوئی چانس نہیں ہے۔ لوگوں کے آٹے کی قطاروں والوں کا حال پوچھ رہے ہیں، ان لوگوں کو بے حال کر کے ان کا حال پوچھ رہے ہیں، اس قوم کو روٹی سے بھی تنگ کر دیا اور حال پوچھ رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں پہ تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پیٹرول پہ چیخیں، چلاکی کر لو، چھوڑو ان سب باتوں کو، چھوڑو، کر لو چلاکی جتنی کرنی ہے کر لو، یہ اب بات بننے والی نہیں ہے۔ قوم اب جان چکی ہے کہ آپ بھی ان لوگوں سے کم نہیں ہیں جن لوگوں نے ریسنٹ ہسٹری میں اپنے مخالفوں کا کیما کروا کے گٹروں میں بہا دیا۔ آپ بھی اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ اپنے مخالف کو جیل میں ڈال دو اور جیل میں ہی اس کو مار دو اور اناؤنسمنٹ کر دو کہ اس کو دل کا دورہ پڑا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو یہ ہوا، اس کو وہ ہوا،
اور پھر خبر غائب۔ لیکن یاد رکھو یہ پاکستانی قوم ہے، یہ جب جنونی ہو جاتی ہے تو یہ تو اتنی پاگل قوم ہے کہ یہ جب جنونی ہو جاتی ہے تو یہ تو اندھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس قوم سے یہ مذاق بند کرو، کیونکہ ہم نے کتنے واقعات میں دیکھا کہ یہ قوم جب جنونی اور پاگل ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ آگے ایک بے قصور بھی ہے، یہ پاگل قوم تو اس بے قصور کو بھی مار ڈالتی ہے۔ کتنے واقعات دیکھے، کتنے مطلب ظلم کی داستانیں دیکھی اس معاشرے نے، اس قوم نے کتنی دیکھی، کیونکہ ہم کو اخلاقی لحاظ سے بھی اس حد تک تباہ کر دیا کہ ہم کسی ایشو کو بھی لے کے، یار بھٹو کے قتل میں بھی آپ چپ ہو گئے، بے نظیر کے قتل میں بھی بے نظیر کے گن گانے والوں کچھ اپنا مائنڈ سیٹ تو آپ بناتے کہ نہیں یار، یہ ظالم قوتیں جو اس طرح کے مرڈرز کرتی ہیں ان کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرنا۔ آج سے کوآپریشن ختم۔ یہ رانا ثناء اللہ جو آگ چیخ چیخ کے بدتمیزی کرتا ہے، یا رانا ثناء اللہ طرح طرح کی نعرے بازی کرتا ہے کہ ہم اس کو ایسا کر دیں گے، ہم خان کو یہ کر دیں گے، رانا ثناء اللہ کو یہ یاد نہیں کہ 16 کلو ہیروئن والا وہ چکر آپ کو یاد نہیں؟ وہ بیچارہ پٹھان جو تھا اس وقت وزیر یا مشیر، اس نے تو سٹیٹمنٹیں دے دی تھی، سچ مانو رانا صاحب کسی کے کہنے پہ دے دی تھی۔ آپ کو خبر ہے کہ آپ کو وہ تھوڑا سا رگڑا کس نے لگوایا تھا؟ چاہت خاقان عباسی کو رگڑا کس نے لگوایا تھا؟ آپ ساروں کو رگڑا کس نے لگوایا تھا؟ ذرا کامن سینس سے کام لو، کامن سینس سے کام لو، توبہ کر لو فوراً۔ قوم آپ سے ایک آخری التجا کرتی ہے اور سپریم کورٹ سے توقع کرتی ہے کہ سپریم کورٹ ایسا ایکشن لے کہ اس ایکشن پہ عمل ہو، ایسا ایمبیگوئٹی والا فیصلہ نہ کرے کہ نہ ادھر کے ٹائم پاس کرو۔ نہ اس طرح کے جب مرحلے آ جاتے ہیں تو اس پہ پھر ایک سالڈ فیصلہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ قوم سب دیکھ رہی ہے، قوم ماضی کے سارے فیصلوں کو بھی جانتی ہے۔ یار یہ خوش قسمتی اس قوم کی ہے کہ اس قوم کو ایک ایک بات اب زبانی یاد ہو چکی ہے، ایک بات۔ تو ہم سب آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اس پاک مہینے میں ہم سب توبہ کریں، اپنے آپ کو سیدھا کریں، کیونکہ جب قوم توبہ کر لیتی ہے، قوم اپنے گلی محلوں میں اپنی زندگیوں میں انصاف لے آتی ہے، تو پھر تحریک انصاف بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Until next time.